السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی نورانیت میں کمی آ جاتی ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، اور تو یہ چیزیں روزے کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، تو وہ سماعت کریں کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، بیہودہ بات اور کسی کو تکلیف دینے سے۔ ویسے یہ اور حالتوں میں بھی یہ چیزیں ناجائز ہے، حرام ہے، تو روزے کی حالت میں اور زیادہ حرام ہے، اور روزے میں ان چیزوں کی وجہ سے کراہت آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں یہ کام نہیں ہونی چاہیے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی نورانیت میں کمی آ جاتی ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، البتہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ نمبر ایک چیز، پہلی چیز جو میں نے بتائی یہی ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا، بلا عذر شرعی، اگر کوئی شرعی عذر ہو تو چکھنے میں یا چبانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب عذر شرعی کیا ہے؟ جیسے کسی عورت کا شوہر اگر ظالم ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو وہ ناراض ہوگا، وہ مارے گا، تو اس صورت میں عورت کے لیے یہ عذر ہے کہ وہ چکھ سکتی ہے۔ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر صرف ٹیسٹ معلوم کر لینا اور اس کے بعد پھر اس کو تھوک دینا۔ عام طور پر یہ چکھنے کا محاورہ جو ابھی زمانے میں ہے کہ تھوڑا کھا کے چکھ کیا جاتا ہے، اگر اس طرح سے چکھا جائے گا تو یہ اس طرح روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اور اگر شرائط پائی جائے گی تو پھر روزے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اگر عورت کا شوہر اگر ظالم ہے، نمک کے کم و بیش ہوگا تو وہ مارے گا، وہ ناراض ہوگا، چلائے گا، تو اس صورت میں شوہر کے عورت کے لیے، بیوی کے لیے عذر ہے کہ وہ چکھ سکتی ہے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے چکھنا۔ تو چکھنے کا مطلب کیا ہے کہ زبان پر رکھ کر صرف مزہ اور ٹیسٹ معلوم کر لیا جائے، اس کے بعد تھوک دیا جائے۔ اسی طرح کوئی اگر ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں کام کر رہا ہے، اب اگر وہاں نمک کم و بیش ہوگا تو اس کا جو مالک ہے، آنر ہے، وہ ناراض ہوگا، چلائے گا، تو اس کے لیے بھی یہ ہے، وہ بھی ٹیسٹ وغیرہ کر سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، مکروہ نہیں۔ لیکن جن کے لیے عذر نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، تو ایسے ہی ٹیسٹ کر رہا ہے، وہ چکھ رہا ہے، تو ان کے لیے پھر یہ مکروہ ہے۔ تو یہ دوسری چیز کیا ہے کہ بلا عذر شرعی کسی چیز کا چکھنا یا چبانا، اور چبانا بھی یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ روٹی کھا نہیں سکتا، اور وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری نرم گھر میں نہیں ہے بچے کو کھلانے کے لیے، اور کوئی دوسرے چبا کے دینے والے بھی کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے بھی یہ عذر ہے کہ وہ روٹی کو دانتوں سے چبا کر نرم کر کے اپنے بچے کو کھلا سکتی ہے، ان کے لیے کوئی مکروہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے سامنے کوئی نہیں ہے تو وہ ایسے ہی چبا رہا ہے، تو یہ ان کے لیے کسی چیز کا چبا کے نرم کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا، یہ مکروہ ہے۔ کب؟ لیکن جبکہ اس کو شہوت کا اندیشہ ہو، یا پھر اس کے جماع میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ لیکن ہونٹ کو چوسنا یا پھر زبان کا چوسنا یہ مطلقاً بالکل روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، چونکہ روزے کی حالت میں کلی جب کریں گے تو صرف تھوڑا منہ میں پانی لے کے اس کو تھوک دینا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی کلی کرنے میں مبالغہ کر رہا ہے، ناک میں پانی میں مبالغہ کر رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ روزہ وہ ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس لیے مکروہ ہے کہ کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ اسی طرح روزہ کا پانی کے اندر، کوئی اگر تالاب میں نہا رہا ہے یا کوئی سوئمنگ کو گیا ہے، تو پانی کے اندر ہوا خارج کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح استنجا میں مبالغہ کرنا، یعنی خانہ کرنے کے بعد وہ پانی زیادہ یوز کرنا اور بہت دیر تک اس
صاف ہونے کے باوجود اس پانی کے ڈالے جانا تو یہ ہے مکروہ ہے۔ اسی طرح منہ میں تھوک جمع کر کے اس کو نگل، یہ مکروہ ہے۔ ویسے تھوک آیا نگل گئے وہ مکروہ نہیں ہے، لیکن جمع کر کے اس کے بعد ہم نگل لے تو یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کے علاوہ حالت میں بھی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ اگر روزہ نہ تو ایسا پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اسی لیے جمع کر کے کوئی نگل تو یہ مکروہ ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ اور اتنا زیادہ کوئی کام کر لینا کہ جس بدن کمزور ہو جائے اور روزہ رکھنے میں کافی دقت ہو تو یہ اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی کام کرے کہ جس سے بدن میں زیادہ کمزوری نہ آئے۔ اور کیا چیز ہے کہ زینت کے لیے سرما لگانا، ویسے سرما لگا سکتے لیکن زینت اور صورت دکھانے سرما لگانا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ داڑھی میں اس لیے تیل لگانا کہ تاکہ کے بال بڑھ جائے اور ان کی داڑھی ایک مشت آلریڈی پہلے سے ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں کہ وہ تیل داڑھی میں اس لیے لگا رہے ہیں کہ تاکہ ان کی داڑھی کے بال بڑھ جائے تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر زینت کے لیے نہیں ہے تو سرما لگا سکتے ہیں، ایسے داڑھی میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، اور سر پہ تیل لگانا یہ سب جو ہے مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں روزہ میں یہ چیزیں جو بیان کی گئی ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے اور اپنے روزے کی نورانیت کو باقی رکھے، اور جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں تاکہ ان روزے کا مکمل ثواب ملے تو یہ چیزیں روزے کی حالت میں نہ کی جائے۔ فلمیں نہ دیکھی جائے، ڈرامے نہ دیکھے جائے، اور گیمز نہ کھیلی جائے، اس سے ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور تو لہٰذا یہ روزے کی حالت میں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اور دین کی باتیں کچھ سیکھے، تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے روزے میں اور نورانیت بڑھتی ہے۔ تو لہٰذا یہی اس کا پیغام ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام